جب رشیا اور یوکرین کی وار ہوئی تو فیس بک نے ہر انسان جو کہ فیس بک کو استعمال کرتا ہے اس کے موبائل کے اندر نوٹیفیکیشن دے دیا کہ یوکرین کی مدد کی جائے اور یوکرین از انڈر وار اور رشیا انویڈ کر رہا ہے یوکرین کو اور پوری دنیا کو ایک آواز ہونا چاہیے۔ فیس بک جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بیاز نیزڈ ہے، اس کے اندر بھی ڈوئل اسٹینڈرڈ کیپیسٹی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو بھی کمپنی کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ کوئی الگورتھم ڈیزائن کرتی ہے تو اس کے اندر بیاز نیزڈ ضرور ہوتی ہے، یعنی وہ فیصلے یک طرفہ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بنانے والا ہی خود یورپ سے تعلق رکھتا ہے یا امریکہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مثال یوں لیں کہ آپ کوئی بھی اس طرح کی پوسٹ کریں جو کہ یورپ یا امریکہ کے خلاف ہو تو آپ کا یا تو اکاؤنٹ بین کیا جاتا ہے یا آپ کے اکاؤنٹ کو ریچ بہت کم دی جاتی ہے۔ یہ پری بلڈ ڈیزائن ہے، یہ کوئی انڈیویڈول کیپیسٹی میں نہیں کر رہا کہ وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی پوسٹ کو اوور ویو کر رہا ہے۔ یہ الگورتھم اور اے آئی بیسڈ جو موڈیولز ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ اس طرح سے بنا دیے گئے ہیں کہ جب یہ اور اس طرح کی بات کی جائے تو آپ نے اس کی ریچ کو بڑھا دینا ہے، یعنی جب بات یورپ اور امریکہ کے مفاد کی ہو تو اس کو بڑھانا ہے، لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے، اس کو وائرل کرنا ہے، اور جب اگر بات ان کے اگینسٹ کی جائے تو پھر اس کی یا تو ریچ کو بہت کم کیا جاتا ہے یا اس کے اکاؤنٹ کو بین کیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے جیسا کہ فیس بک، کیا یہ انصاف کر رہا ہے؟ یعنی یہاں پر بھی ہمیں حق رائے، خود رائے اور اپنے فیڈ بیک کو، اپنے ایموشنز کو اور اپنے رائے کو استعمال کرنے کی جو آزادی ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کا مثال حالیہ میں آپ دیکھیں، جب رشیا اور یوکرین کی وار ہو رہی تھی تو ہر کسی کے موبائل میں جو فیس بک یوزر تھے نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو گئے کہ جی پوری دنیا کو اکٹھا ہونا ہے، جو ہے وہ یوکرین کی مدد کرنی ہے، کیونکہ رشیا جو ہے وہ یوکرین پہ حملہ کر رہا ہے اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اس کے لیے فنڈ ریز کرنے۔ اور جب ابھی بات ترکیہ اور سیریا کے اندر خوفناک ہونے والے زلزلوں کی ہو تو گویا فیس بک کی جس طرح کی اپلیکیشن کو تو یہ احساس ہی تک نہیں ہوا کہ ترکیہ اور سیریا یعنی شام میں کچھ ہوا بھی ہے۔ کیا ترکیہ اور شام میں رہنے والے انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ یہ جو ڈوبل اسٹینڈرڈ آف ٹیکنالوجی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی میں بیاسنیس نہیں ہونی چاہیے، ہم جو چیز بنائیں وہ یکساں بنائیں، سب کے لیے بنائیں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی آواز کو یکجا اور پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ نہ کہ ایسا ہو کہ اگر ایک بندے کے لیے کہیں تو فیس بک خوش ہو جائے، دوسرے کے لیے کہیں تو فیس بک ناراض ہو جائے۔ اس کو میں کہتا ہوں بیازنیس ان اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یک طرفہ فیصلہ، جو کہ کئی لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔